بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں آپ کا میزبان سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا سوشل میڈیا سمیع ابراہیم آفیشیل۔ 5 فروری ہے، یوم یکجہتی کشمیر۔ کشمیر کی آزادی کے حوالے سے ہم ان کے ساتھ یہ دن منا رہے ہیں، لیکن ایک بڑا سوال، کیا ہم پاکستانی آزاد ہیں؟ ہم کشمیریوں کی آزادی کی بات کر رہے ہیں۔ کیا ہم فریلی اپنے سیاسی خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں؟ کیا جس کو ہم ووٹ دیتے ہیں وہ ووٹ ہمارا صحیح کاؤنٹ ہوتا ہے؟ اور وہی جس کو عوامی مینڈیٹ ہے، کیا وہ کبھی حکمران بنا ہے پاکستان کا؟ یہ آپ اپنے آپ سے سوال کیجئے اور دیکھیے کہ آپ کو کیا جواب ملتا ہے۔ سیاسی صورتحال میں جو اہم ڈیولپمنٹ ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ عمران خان صاحب نے جو خط لکھا آرمی چیف کو، اس کے حوالے سے بڑی کنٹروورسی چل نکلی ہے۔ ایک بڑے مضحکہ خیز اور بڑے تضحیک آمیز انداز میں کچھ اینکرز نے یہ بتایا ہے کہ عسکری ذرائع نے یہ کہا ہے کہ خط تو ہمیں ملا ہی نہیں اور ہم اس ایسے کسی خط میں انٹرسٹڈ بھی نہیں ہے۔ خان صاحب نے اگر بات کرنی ہے تو وہ کرے بات سیاستدانوں سے۔ اب جو لیٹر لکھا خان صاحب نے وہ تو اوپن لیٹر ہے، پورے میڈیا کو اس کے مندرجات کا علم ہے، ہر پاکستانی کو اس کے مندرجات کا علم ہے، بیرون ملک اس پر بات ہو رہی ہے۔ تو یہ بات کہاں سے آئی؟ میں انہیں ٹاؤٹ نہیں کہتا، وہ جو صحافی جنہوں نے یہ سب کچھ کیا ہے، لیکن ان کی انکلینیشن اسی طرف ہے۔ لیکن عمران خان کے خط نے ہر طرف ایک جٹری، ہر طرف ایک خوف پھیلا دیا، اور اس کی وجہ ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ جو بڑی پولیٹیکل ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، تمام سیاسی جماعتیں، مولانا فضل الرحمان، محمود خان اچکزئی، اس کے بعد جو نواز کھوکھر اور شاہد خاقان عباسی، جو بلوچستان کی جماعتیں، ان سب نے یہ کہا ہے کہ ملک میں مسئلے کا واحد حل عام انتخابات ہے۔ گویا تمام سیاسی قیادت نے مائنس جو حکومتی اتحاد ہے اس بات کو انڈورس کر دیا کہ جو عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ملک میں جو مینڈیٹ ہے وہ اس کو دیا جائے جس کو عوام چاہتے ہیں۔ تو جو خط لکھا انہوں نے آرمی چیف کو، ان تمام سیاسی جماعتوں نے اس کی حمایت کر دی ہے، یہ اپوزیشن کی جماعتیں۔ بڑی اہم پریس کانفرنس، اس نے ایک دفعہ تو دہلا دیا ہے، ہلا دیا ہے حکومتی اتحاد کو۔ اور یہ جو ایک بڑے تضحیک آمیز انداز میں عمران خان کے خط کو ڈینائی کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ ہمیں ملا ہی نہیں ہے، یہ ایک اوپن لیٹر تھا۔ اس سب جو انہوں نے لکھا، جو 6 وجوہات لکھی کہ جس کی بنا پر فوج اور عوام کے درمیان گیپ جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے اور اس کو ختم ہونا چاہیے، انہوں نے ایک طرح سے عمران خان نے تو اسٹیٹسمین شپ کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہاتھ بڑھائے ہیں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی جانب کہ آئیے مل کر کام کریں۔ لیکن کیونکہ نون لیگی اور پیپلز پارٹی ان کی سیاسی موت ہے اگر عمران خان اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر کام کرتا ہے، ان کی سیاسی موت ہے، کیونکہ ان کی تو یہ خواہش ہے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ عمران خان کو کرش کر دے، جس کے بینیفیشری وہ ہوں، پولیٹیکل بینیفیشری وہ ہوں۔ اس لیے رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ یہ جو خط ہے یہ تو فوج کو بدنام کرنے کی اور فوج کے خلاف سازش ہے۔ ایک دو اور بڑے سینئر صحافی ہیں، میں پھر یہ کہتا ہوں کہ میں ٹاؤٹ نہیں کہتا کسی کو، انہوں نے یہ کہا کہ یہ تو جی عمران خان صاحب نے کہا ہے آرمی چیف سے کہ آؤ مجھ سے معافی مانگو اور اپنی غلطی جو ہے نا تسلیم کرو اور پھر مل کے کام کرتے ہیں۔ کہاں کہا یہ؟ 6 چیزیں بیان کی ہیں، خط بار بار ڈسکس ہو چکا ہے، اس میں کیا غلط ہے؟ 8 فروری جس کا مینڈیٹ ہے اس کو واپس دو، 9 مئی انویسٹیگیشن کراؤ، 26 نومبر انویسٹیگیشن کراؤ، اور پولیٹیکل سٹیبلٹی کے لیے جو بڑی سیاسی جماعت ہے اس کو انکارپوریٹ کرو۔ کون سی اس میں کسی کی تضحیک کی بات ہے یا کسی کی انا کو انہوں نے چیلنج کیا؟ یہ میں نے منہ میں کف ڈراپس رکھے ہوئے ہیں، یہ مت سمجھیے گا کہ میں کوئی گٹکا کھا رہا ہوں، مجھے اس قسم کی کوئی عادت نہیں ہے، لیکن وہ کیونکہ کھانسی آ جاتی ہے اور میں آپ سے یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ اور یہ بڑی ایک امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے، اور اس کی ایک اور وجہ بھی ہے۔ اس سے پہلے علی امین گنڈا پور مولانا فضل الرحمان کے ساتھ جو پی ٹی آئی کے تعلقات تھے اس میں سپوائلر کا رول ادا کر رہا تھا، اور کہیں نہ کہیں کوئی بات ہوتی تھی تو وہ مولانا فضل الرحمان کے خلاف ایسی بات کرتا تھا۔ عمران خان صاحب نے کہا بھی کہ آپ
ڈی آئی خان کی پالیٹکس، پی ٹی آئی کی سیاست کے کاسٹ پہ مت کرو، ملکی مفاد کو دیکھو، رائز ابو یور پرسنل لائکنگ اینڈ ڈس لائکنگ، اور دیکھو ملک کو کیا ضرورت ہے۔ آپ کے لاکھ اختلافات ہو سکتے ہیں سیاسی جماعتوں سے، لیکن وہ ان کے ایکشنز پر ہیں۔ مولانا فضل الرحمان پر تنقید ہوتی رہی جب وہ ایک سازش کا حصہ تھے، ابھی تو وہ کسی سازش کا حصہ نہیں ہے۔ اپنے تئیں جتنی بھی ان کی اسٹرینگتھ ہے، وہ انہوں نے آ کے جو بات کہی ہے محمود خان اچکزئی کے ذریعے کہ ملک میں عام انتخابات کرائے جائیں، یہ وہ بات ہے جو عمران خان دوسرے انداز میں کہہ رہے ہیں، ایک لیٹر لکھ کے آرمی چیف کو۔ تو اگر سیاسی جماعتیں نزدیک آئیں گی، یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ تو یہ جو ایک سو کالڈ پپٹ حکومت ہے، ان کو مجبور ہونا پڑے گا الیکشن کے لیے، انتظامات کے لیے۔ تو اب یہ جب ساری سیاسی جماعتوں نے یہ کہہ دیا ہے، بشمول مولانا فضل الرحمان، اچکزئی، شاہد خاقان عباسی، اور عنقریب آپ دیکھیے گا ایم کیو ایم کا ایک دھڑا بھی علیحدہ ہونے والا ہے، وہ بھی یہ کہے گا کہ الیکشن ہونے چاہیے، کیونکہ خالد مقبول صدیقی صاحب جس کی گیم کھیل رہے ہیں، وہ اب پارٹی کے اندر، وہ جو ایک پارٹی سو کالڈ ہے، ہم سب کو پتہ ہے کیسے بنتی ہے وہ پارٹی، لیکن اس کے اندر بھی ایک بات مصطفیٰ کمال نے کی ہے۔ تو اب 2025 انتخابات کا سال ہے، اس سے کوئی کسی کی جان نہیں چھوٹے گی۔ اور پھر اب جو 10 فروری بڑا اہم دن ہے، اب اس سے پہلے تو 8 فروری ہے، جو بڑکے شڑکے محسن نقوی صاحب کی اپنی جگہ پہ، جنید اکبر صاحب نے جو پلان دیا ہے، سوابی میں 8 فروری کا جلسہ ہوگا، بڑا جلسہ ہوگا۔ عالیہ حمزہ صاحبہ نے لاہور میں درخواست دی ہے، وہ تو ٹرک کی بتی کے پیچھے لاہور کی ایڈمنسٹریشن لگائے گی، لیکن سوابی کا بڑا جلسہ ہے۔ اور پھر اس کے بعد مختلف شہروں میں اس دن کوئی احتجاجی دھرنا نہیں ہے، صرف جلسہ ہے۔ لیکن اگر انہوں نے پکڑ دھکڑ کی، کوئی زیادتی کی پی ٹی آئی ورکرز پر، تو پھر جنید اکبر نے اگلا بیان دیا ہے کہ وہ جو پلان ہے، میں اگر اٹھا لیا گیا تو میں نے لوگوں کو دے دیا۔ لیکن ابھی جو دھمکیاں انہوں نے دی ہیں محسن نقوی صاحب نے، وہ فضول ہے، وہ ایک لوگوں کو ڈرانے کے لیے۔ جناب آصف زرداری صاحب چلے گئے چین کے دورے پر ونٹر گیمز کے لیے۔ اب اندازہ کریں نا، پاکستانی صدر جو ہے وہ اتنا ویلا ہے، وہاں پہ کوئی بائی لیٹرل کچھ بھی نہیں ہے ابھی تک کی جو اطلاع ہے۔ اور ڈاکٹر عاصم صاحب، محسن نقوی صاحب اور جناب اسحاق ڈار صاحب، ان کو لے کے وہ وہاں پہ چلے گئے۔ اور شہباز شریف صاحب نے یہاں پر وہ گلوبل پاکستانی جو ہیں ان کا ڈرامہ رچایا ہوا ہے، وہ سارے للی جو ہیں وہاں سے آ گئے ہیں، اور یہاں پر وہ ایک تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اوورسیز پاکستانی عمران خان کے ساتھ ہے، شہباز شریف کے ساتھ ہے۔ ایسا کچھ نہیں ہے۔ ویری انٹرسٹنگ اور بہت ہی امپورٹنٹ آج کا دن، جو میں نے آغاز میں کہا، سوال کریں اپنے آپ سے، ہم کسی اور کی آزادی کی بات کر رہے ہیں، کیا ہم خود آزاد ہیں اپنی چوائسیز میں؟ کیا یہ جو اس وقت حکومت ہمارے اوپر مسلط ہے، یہ ہماری اپنی چوائس کی حکومت ہے؟ اور یہ جو تجاوزات کے نام پر پورا پنجاب ادھیڑ کے رکھ دیا ہے اس مہارانی نے، جو میں انہیں مہارانی کہوں گا، سوچ ان کی مہارانیوں جیسی ہے، کیا کوئی ان سے پوچھنے والا ہے کہ وہ جو لاکھوں لوگ جن کے روزگار آپ نے ختم کیا اور اس کے بعد تصویریں چلا رہے ہیں، یہ کھلے کھلے شہر انسانوں سے بنتے ہیں، انسانوں کے روزگار کا بندوبست ریاست کا کام ہے۔ اگر آپ کے چچا نے، آپ کے باپ نے بطور وزیر اعلیٰ بہت سارے لوگوں کو ٹھیلے اور وہ سب کچھ دیا اجازت، تو آپ ان کو گرانے سے پہلے ان کو ریہیبلیٹیٹ کرنے کا کوئی پروگرام بنائیں۔ آپ نے گھر اجاڑ دیے، آپ نے بازار اجاڑ دیے، لوگوں کی زندگیاں اجاڑ دیں، کس چیز کے نام پر؟ آپ کو خوبصورتی پسند ہے، ہمیں بھی پسند ہے، ہونی چاہیے، سب تجاوزات ہٹنی چاہیے، لیکن سب سے بڑی جو انکروچمنٹ ہے پاکستان کے عوام پر، وہ تو آپ کے چچا اور آپ کے بابا اور آپ خود ہیں۔ آپ ایک ایسی جگہ پر بیٹھی ہیں جہاں پر آپ کو کسی نے حق نہیں دیا، آپ ایک جعلی مینڈیٹ سے بیٹھی ہیں، سب سے بڑی تجاوزات تو آپ ہیں۔ تو آپ کو عوام کی کرین ہٹائے اس انداز میں جیسے آپ لوگوں کو گھر برباد کر رہی ہیں، دس از واٹ یو وانٹ؟ سوچیں ذرا اس پر۔ انشاءاللہ لائیو ٹرانسمیشن بھی آج کریں گے اور آپ لوگوں سے ملاقات بھی ہوگی اگلی ویڈیو میں۔ اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔